اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ تلک الرسل، جو کہ قرآن شریف کا تیسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 265۔ آیت نمبر 265 سے آج کا سبق پڑھایا جائے گا۔ تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے آپ ہمارے سبق میں شرکت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین، ثا اور ذال کا مخرج یکساں ہے، دونوں کو زبان کو آپ تھوڑا سا باہر کی طرف نکالیں اور اوپر کے دونوں دانتوں سے دبائیں تو آپ کا ثا اور ذال اس کی ادائیگی درست طریقے سے ہوگی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، نون ساکن کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ آپ اخفا کریں گے۔ يُنْفِقُونَ، واو مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیں۔ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ، مب با پہ قلقلہ ہوگا۔ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، را ساکن سے قبل زبر ہے، اس را کو پر کیجئے۔ مرضات اللہ، اور لام کو باریک کیجئے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وَتَثْبِيتًا، میم پہ تشدید ہے، اس پہ غنہ ہوگا۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، من اظہار کیجئے، من انفسہم، اس جگہ پہ آپ کو اخفا کرنا ہے۔ من انفسہم کمثل جنت بربوۃ، کمثلی، سا کے مخرج پہ توجہ دیں، کمثلی، اور نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، اور تنوین کے بعد جب با آیا ہے اس جگہ پہ قلب ہوگا۔ قلب کی علامت کے طور پہ یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے۔ کمثل جنت بربوۃ، برب، را کو پر کیجئے اور با میں قلقلہ کیجئے۔ بربوۃ اصابها وابل، وابل، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، تنوین کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا۔ فآتت اکلها ضعفین، فآتت، حمزہ کھڑا زبر آ، اس کو تھوڑا سا کھینچئے۔ فآتت اکلها ضعفین، ضعفین، عین کی توجہ کریں، عین کے ضعفین، اور یہاں پہ لین ہوگا، یہ یا لین ہے، ضعفین۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، با میں قلقلہ ہوگا، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، دیکھیں اس جگہ پہ لام مشدد ہے، یہاں پہ جو وقف کیا جائے گا تو اس طرح سے ہوگا، وابل فطل، فطل، دو لام کی آواز نکلے گی یہاں پہ، فطل، اور اگر آپ اس جگہ پہ وقف نہیں کرتے، ملا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر، بما تعملون بصیر۔ اب اس پوری آیت کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔
ایود احدکم ان تکون لہو، نون کے بعد تا ہے، نون ساکن کے بعد اخفا کریں، ان تکون لہو جنتم، نون مشدد ہے غنہ ہوگا، میم مشدد ہے غنہ ہوگا، جنتم من نخیل واعناب، من نون مشدد ہے غنہ کیجئے، من نخیل، تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، وَأَعْنَابٍ تَجْرِي، وَأَعْنَابٍ تَجْرِي، تجری جیم پہ قلقلہ اور لام را کو باریک کر کے پڑھیں، تجری، من تحتها الانہار، لہو فیہا، فیہا یا مدہ ہے اور الف مدہ ہے، لہو فیہا من کل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، کبر، را کو پر کیجئے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، وَلَهُ الٹا پیش کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، یہاں پہ تنوین کے بعد ضاد ہے، اخفا ہوگا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، فَأَصَابَهَا اس جگہ پہ مت کریں، إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، لام کو پر کر کے پڑھیں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، آیاتی تا کو جلدی سے پڑھیں گے، لعلکم تتفکرون، لعلکم عین، لعلکم تتفکرون۔ اب پوری آیت کو اس طرح پڑھیں، ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، له فیہا من کل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، یہاں پہ مت کریں اور تشدید یا مشدد ہے، اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ ملائیں، یا ایہا الذین لذین آمنوا انفقوا، کھڑا زبر کو تھوڑا سا کھینچے، مت کیجئے واو کے اوپر، آمنوا انفقوا، نون ساکن کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، من طیباتی، اس جگہ پہ بھی نون ساکن کے بعد طا ہے، اخفا کریں، ما کسبتم، کسبتم با میں قلقلہ ہوگا، ما کسبتم، ومما اخرجنا لکم من الارض، ومما، میم مشدد ہے غنہ ہوگا اور یہاں پہ مد کریں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ، تُنْفِقُونَ نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا، اور نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، مِنْهُ، مِنْهُ، اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں، ناک میں بالکل ہی اس کی آواز نہ جائے، منہ، اور اخفا اس کا اپوزٹ ہے، جیسے تنفقون،
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا مد ہوگا ان اللہ نون مشدد ہے غنہ کریں اور لام کو پڑ کر کے پڑھیں اور اس جگہ پہ جو مد ہوگا وہ مد منفصل ہوگا یعنی واو مدہ کے بعد حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ غنی حمید یا مشدد ہے غنی حمید جو مشدد حروف ہوتے ہیں اس کو سختی کے ساتھ ملاتے ہیں مشدد اس حرف کو کہتے ہیں جس پہ تشدید ہو یہ تشدید ہے یہ اب اس کو پوری آیت کو پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشیطان تا کو کھڑا تو پڑھ کریں اور کھڑا زبر کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں الشیطان یعدکم الفقر فقر قاف پہ قلقلہ کیجئے اور را کو پڑھ کیجئے یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ یا کے بعد جو یہ الف دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم بنا ہوا ہے تو یہاں پہ جھٹکا ہوگا وَيَأْمُرُكُمْ را کو پڑھ کیجئے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ واللہ لام کو پڑھ کریں واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا اس جگہ پہ وقف کی حالت میں فضلا ہوگا اور اگر آپ اس کو وصل کرتے ہیں ملا کر کے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا وفضلا واللہ اور اگر وقف کیا تو وفضلا واللہ واسع علیم اور اگر متصل کر کے پڑھتے ہیں واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم پوری آیت پڑھیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم اور یہ آیت آخری آیت ہے آج کے سبق کا یؤتی الحکمت یا کے بعد جو واو ہے اس کے اوپر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ حمزہ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ جھٹکا کریں یؤتی الحکمت من یشاء نون ساکن کے بعد یا آیا یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا من یشاء اور یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے یعنی حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے ومن یؤت الحکمت نون ساکن کے بعد یا ہے یہاں پہ ادغام ہوگا ومن یؤت الحکمت فقد دال میں قلقلہ کیجئے فقد اوتی خیرا کثیرا فقد اوتی خیرا کثیرا اور اگر اس جگہ پہ آپ وقف نہیں کرتے متصل کر کے پڑھتے ہیں ملا کے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب اولو کی جو واو ہے اس واو کو نہیں پڑھیں گے
کیونکہ یہ واو مدہ نہیں ہے بلکہ رسم الخط کے طور پہ لکھا گیا ہے. واو مدہ ہوتا تو اس کے اوپر جزم ہوتا. یہ واو خالی ہے، صرف رسم الخط کے طور پہ ہے، اور یہ دوسرا والا واو، یہ الف اور یہ الف، یہ حروف یہاں پہ نہیں پڑھے جائیں گے. اس طرح سے پڑھیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، با میں قلقلہ کیجئے. پوری آیت اس طرح سے پڑھیں يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. صدق اللہ العظیم. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ آنے والی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 سے سبق پڑھایا جائے گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.